دنیا کے سارے مسلمان المومن انما المؤمن جو لگا ہوا ہے وہی جنسیت کا سارے مومن، چاہے وہ یہاں کے ہوں یا سعودی کے ہوں، افریقہ کے ہوں، انڈونیشیا کے ہوں، دنیا کے کسی بھی خطے کے ہوں، سب کو کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوہ، سب بھائی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر مسلموں کو اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا، نہیں، ان کو بھی بھائی کہا ہے۔ ایک باپ اور ایک ماں کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے، ایمانی رشتے سے ہمارے بھائی نہیں ہیں۔ غیر مسلموں کو بھی بھائی کہا ہے، لیکن ایک باپ اور ایک ماں کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو تم سب ایک باپ کی اور ایک ماں کی سنتان ہو، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، یعنی تم آدم کے بیٹے اور حوا کے بیٹے ہو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، سمپورن کائنات، وشو، پورے ورلڈ کے لوگوں سے کہا گیا تم سب کا باپ ایک ہے، آدم، ویدوں میں آشو، اور ایک ہی ماں ہے حوا، ویدوں میں شتروپا، تم سب اس کے بیٹے ہو۔ تو ظاہر ہے جب ماں ایک ہے، باپ ایک ہے، تو ہم سب بھائی ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کوئی بھی ہو بھائی۔ لیکن قرآن کی اس آیت میں ایمانی رشتے کے ساتھ جو لوگ جڑ چکے ہیں ان کو ایمانی بھائی کہا گیا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، ورلڈ، پورے وشو میں جہاں بھی مسلمان ہیں، کالا گورا، امیر غریب، کسی بھی قسم کا ہو، وہ تمہارا بھائی ہے۔ اور آگے بہت بڑی ذمہ داری دے دی گئی ہے، اگر دو بھائیوں کے بیچ میں لڑائی ہو جائے، دو بھائیوں کے بیچ میں اگر کسی بات میں اختلاف ہو جائے، نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اور وہ دونوں بات کرنا بند کر دیں، آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنا بند کر دیں، تو سماج کی ذمہ داری یہ ہے، قوم کی ذمہ داری یہ ہے، اس سماج میں جو لوگ رہتے ہیں، اس سماج کی ذمہ داری یہ ہے، اس قوم کی ذمہ داری یہ ہے، اس معاشرے کی ذمہ داری یہ ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، ان دو مسلمان بھائیوں کو کبھی جدا جدا نہ رہنے دیں، الگ الگ نہ رہنے دیں۔ اگر ان دونوں میں کبھی اختلاف ہو جائے، کبھی کسی بات کو لے کر اونچ نیچ ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو قوم کی ذمہ داری یہ ہے، سماج کی ذمہ داری یہ ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، کہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیں، آپس میں ان دونوں کو ایک کر دیں۔ قاسم نگر والوں، اپنے دماغ میں سوچئے گا کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے نہیں بولتے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے لڑتے ہو اور آج تک بول چال نہیں۔ آپس میں تو چھوڑیے، رشتہ داروں میں نہیں ہوگی۔ بہت سے تو ایسے ہوں گے کہ باپ بیٹے سے نہیں بول رہا ہوگا، بیٹا باپ سے نہیں بول رہا ہوگا۔ بہت سے تو ایسے ہوں گے کہ زمین اور جائیداد کے معاملے میں ایک بیٹا باپ سے خوش ہوگا، دوسرا بیٹا باپ سے ناراض ہوگا اور نہیں بول رہا ہوگا آپس میں دوسرے سے۔ اللہ تو یہ کہتا ہے دو مسلمان بھی کسی معاشرے میں آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ الگ نہ رہے۔ یہ سماج کی ذمہ داری ہے، قوم کی ذمہ داری ہے کہ ان دونوں کے بارے میں جب سنیں کہ یہ لوگ الگ الگ ہیں تو ان دونوں کو جوڑ دیں، بٹھا کے تصفیہ کر دیں اور ان دونوں کے گلے ملا دیں۔ جو بھی غلط فہمیاں ہیں اس کو آپس میں بٹھا کر دور کر کے ان دونوں کے درمیان صلح پیدا کریں۔ اور معاشرے میں
ایک ساتھ رہیں. اور جب مسلمانوں میں اتفاق ہو جائے گا، اتحاد ہو جائے گا، اور جب کوئی اپنے کسی بھائی کو 2-3 دن سے زیادہ چھوڑے گا نہیں، اس سے لائی نہیں رکھے گا، تو ظاہر ہے کہ سماج جب ایک ہوگا تو مضبوط ہوگا، اور جب مضبوط ہوگا تو اس کی ہر چیز مضبوط ہوگی. پھر ہم یہ نہیں سوچیں گے ابھی تو یہ حال ہے کہ ہم ہی ایک نہیں ہے. ابھی آنے والے الیکشن میں دیکھیے گا، کوئی کانگریس کی طرف بھاگے گا، کوئی ٹی ایم سی کی طرف بھاگے گا، کوئی کسی اور کی طرف بھاگے گا، کوئی کہے گا کہ ہماری اپنی پارٹی آ رہی ہے، ہم اس کی طرف جائیں گے، ہمارے اپنے ہیں، ان کو بھی موقع ملنا چاہیے. یہ اسی نا اتفاقی کا نتیجہ ہے. ہم ایک نہیں ہیں، ہمارے درمیان اتحاد نہیں ہے، ہم معاشرے میں مضبوط نہیں ہے. ہم کسی کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کی اور ہیلپ نہیں کرتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کیسے بڑھ رہا ہے. ہم اپنی پریشانیوں سے اتنا پریشان نہیں ہیں جتنا دوسرے کی خوشی سے ہم پریشان ہیں کہ اس کی دکان ہم سے زیادہ کیوں چل رہی ہے. اور اس چیز نے ہمیں بہت پیچھے کر دیا ہے. ٹرین میں سفر کرتے ہیں، کبھی آپ نے بھی کیا ہوگا. ہماری سیٹ ادھر، ایک دوسرے مسلمان بھائی کی سیٹ ہماری سیٹ کے سامنے، آمنے سامنے. ٹرین چل رہی ہے، 1-2 گھنٹے کے بعد دونوں کے درمیان گفتگو شروع ہو جاتی ہے. صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کلکتہ. آپ نے بھی کہا اچھا کولکاتہ جا رہے ہیں؟ جی. وہ تب تو بہت اچھا ہے، میں بھی جا رہا ہوں. وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، آپ کا بھائی نہیں ہے، سگا حقیقی. آپ سے اس کی کوئی شناسائی نہیں ہے، آپ نے اس کو کبھی دیکھا نہیں ہے، ٹرین میں پہلی ملاقات ہے. آپ دلی سے، وہ بنگال سے. آپ بنگال کے تھے، آپ بزنس کے لیے دلی گئے، وہ دلی کا ہے، وہ بزنس کے سلسلے میں کولکاتہ جا رہا ہے. دونوں مسلمان بھائی ہیں. وہ دلی بزنس کے لیے آیا، اب اپنا کام سمیٹ کر کپڑا خرید کر اب وہ کولکاتہ جا رہا ہے. آپ بھی اسی ٹرین میں بیٹھ گئے، آپ کولکاتہ سے کچھ سامان لینے جا رہے ہیں جو آپ کو دلی میں بیچنا ہے. دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ٹرین میں بیٹھے ہوئے، سفر شروع ہو گیا. 1-2 گھنٹے تک خاموشی رہی، نہ آپ اس سے بولے نہ وہ آپ سے بولا. 2-3 گھنٹے کے بعد گفتگو شروع ہوتی ہے. صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کولکاتہ. پھر اس نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ صاحب میں بھی کولکاتہ. ماشاء اللہ، چلیے ایک ہی جگہ کی سفر کریں. آپ کا نام؟ صاحب محمد آصف. آپ کا نام؟ جی محمد نسیم. دونوں کی آپس میں گفتگو شروع ہوتی ہے. اب اتفاق نے کہ تھوڑی سی اور بات آگے بڑھتی ہے. صاحب آپ کلکتہ میں کس جگہ جائیں گے؟ اس نے کہا میں وہیں کا رہنے والا ہوں، کولکاتہ کا، اور مجھے کولکاتہ میں مٹیا برج جانا ہے. آپ نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، مجھے بھی مٹیا برج سے سامان خریدنا ہے، میں بھی وہیں جا رہا ہوں. گفتگو نے رنگ بدلا، تھوڑی سی اور ماحول تھوڑا سا اور کھلا. ابھی تو صرف کلکتہ تک ساتھ تھا، مٹیا برج تک ساتھ ہو گیا. چائے بیچنے والا آتا ہے پینٹی کار سے، کبھی اس نے آپ کو چائے پلائی، کچھ دور کے بعد آپ نے اس کو چائے پلائی. سفر اور آگے بڑھتا ہے. اب دونوں میں اتنی شناسائی ہو جاتی ہے، اتنی دوستی ہو جاتی ہے.
کہ کسی اسٹیشن پر آپ پانی بھرنے کے لیے اترتے ہیں، گاڑی رکتی ہے، آپ اس سے کہتے ہیں صاحب میں پانی بھرنے جا رہا ہوں، آپ اپنی بوتل مجھے دے دیجئے، میں آپ کی بوتل میں بھی پانی بھر لاؤں گا۔ اس نے آپ کو اپنی پانی کی بوتل دے دی، آپ نے اس سے کہا صاحب یہ سامان میرا ہے جو برتھ کے نیچے ہے، آپ اس کی دیکھ ریکھ کرتے رہنا، ٹھیک ہے؟ آپ اس کے لیے پانی بھرنے جا رہے ہیں، وہ آپ کے سامان کی دیکھ ریکھ کرتا ہے۔ کبھی کسی اسٹیشن پر وہ اترتا ہے تو آپ اس کے سامان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اور پھر یہ دوستی ایک گہری دوستی میں بدل جاتی ہے، یہ سفر ایک گہری دوستی میں بدل جاتا ہے۔ آپ نے اس کا موبائل نمبر لے لیا، اس نے آپ کا موبائل نمبر لے لیا، پھر کلکتہ اترنے کے بعد ایک ہی ٹیکسی میں بیٹھ کے مٹیا برج جاتے ہیں۔ یہ ایک مثال دی ہے میں نے سمجھانے کے لیے، جب 24 گھنٹے کے اس سفر میں آپ کو جو ماحول ملا، اس ماحول نے آپ کو ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دیا ہے۔ جب وہ اسٹیشن سے اترتا ہے تو آپ اس کے سامان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، جب آپ اترتے ہیں تو وہ آپ کا سامان کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے۔ اس مضبوط رشتے نے آپ کو اتنے اچھے مقام پر پہنچا دیا ہے کہ اس کے سامان پر اگر کوئی حملہ کرے یا چوری کرے تو آپ سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے بھائی کا سامان ہے۔ آپ کے سامان پر اگر کوئی غلط نظر ڈالے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند گھنٹوں کے سفر میں جب آپ کا تعلق یہ ہوا، قرآن ہمیں یہی کہتا ہے اسلامی معاشرہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے چند گھنٹوں کے سفر میں ایک دوسرے کی جان و مال کا محافظ ہو جاتا ہے، تو جس معاشرے میں تم رہتے ہو، جس سوسائٹی میں تم رہتے ہو، اس سوسائٹی کے اندر بھی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہے۔ ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا ناجائز طریقے سے مال پر قبضہ کرنا حرام ہے، اس کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا حرام ہے، اس کو ناجائز طریقے سے ستانا حرام ہے، اس کو ناجائز طریقے سے مارنا حرام ہے۔ اس لیے فرمایا سفر کی طرح جب چند گھنٹوں میں تم آپس میں ایک ہو جاتے ہو اور ایک دوسرے کی جان و مال کے محافظ ہو جاتے ہو، تو جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، جس گاؤں میں، جس شہر میں تم رہ رہے ہو، اس شہر کے اندر اسلامی معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک آدمی کو تکلیف پہنچے تو اس کا درد تمہیں اپنے دل کے اندر محسوس کرنا چاہیے، آپ کو تکلیف پہنچے تو اسے اس کا درد محسوس ہونا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کا ایک نوکر ہے، آپ اس کو حکم دیتے ہیں پانی بھر کے لے آؤ، پانی لے آتا ہے۔ آپ اس کو کہتے ہو میرے مہمان آئے ہوٹل پہ سے، چائے لے آؤ، وہ چائے لے آتا ہے۔ آج آپ کا نوکر گھر میں آیا ہوا ہے، لیکن اس کے کان کے اندر شدید درد ہے، اس کے کان کے اندر بہت تیز درد ہے، اور وہ درد کی وجہ سے بیچارہ لیٹا ہوا ہے، کان کے اندر دوا ڈالے ہوئے ہیں، لیکن درد کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ اب آپ اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ اپنے نوکر کو حکم نہیں دے رہے ہیں، جانتے ہیں کہ میرا نوکر بستر پر لیٹا ہوا ہے، اس کے کان میں درد ہے۔ اب آپ خود اٹھتے ہیں اور پانی لے آتے ہیں، یا آپ خود باہر نکلتے ہیں اور ہوٹل پہ چائے پینے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ اپنے نوکر کو کیوں حکم نہیں دے رہے صاحب اس کے کان میں درد ہے؟ ارے کان میں ہی تو درد ہے اس کے، لیکن اس کو تو ہوٹل پر اپنے پیروں سے چلنا ہے، ہاتھ سے چائے پکڑ کر لانا ہے اور آپ کو دے دینا ہے، اس کو بستر سے اٹھنا ہے، پانی اس کو نل چلا کر ہاتھ میں لینا ہے اور لا کر آپ کو دے دینا ہے۔ کہیے کان کے درد سے اس کے ہاتھ اور پیر کا کیا رشتہ ہے؟ نہیں، آپ جانتے ہیں کہ درد کان میں ضرور ہے، لیکن اس درد کی تکلیف اس کے پورے جسم کو ہو رہی ہے۔ اس درد سے اس کا ہاتھ بھی متاثر ہے، اس کا پیر بھی متاثر ہے، اس کا دماغ بھی متاثر ہے۔ اس کے کان کے درد نے اس کے پورے جسم کے اندر ایک چبھن، ایک درد پیدا کر دیا ہے۔
اس لیے آپ اس کو پریشان نہیں کر رہے ہیں. آپ لیٹیے, میں خود پانی لے لیتا ہوں. درد کان میں, لیکن کان کے درد نے اس کے پورے جسم پر اٹیک کیا ہے, پورے جسم کو متاثر کیا ہے, پربھاوت کیا ہے. تو جس طریقے سے جسم کے کسی ایک حصے کا درد ہوتا ہے تو پورا جسم درد سے کرا اٹھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی مثال پیش کرتے ہیں کہ مومن کی مثال, مسلمان کی مثال ایسی ہونی چاہیے کہ جب کسی ایک مسلمان کو درد ہو, کسی عضو میں درد ہوتا ہے تو اس کا پورا جسم تکلیف سے کرا اٹھتا ہے. ایسی کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو اس کا درد دوسرے مسلمان کو اپنے اندر محسوس ہونا چاہیے, اور وہ درد ایک دوسرے کو نہیں, پورے سماج کو, پوری سوسائٹی کو, پورے معاشرے کو اور پورے گاؤں کو ہونا چاہیے کہ ہمارے گاؤں کا یہ آدمی ہے, یہ ہمارا بھائی ہے, اس کے درد میں ہمیں اس کا کام آنا چاہیے. یہ اسلامی معاشرہ, اسلام ایسا معاشرہ چاہتا ہے, ایسا معاشرہ. تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّيهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ. رحم و کرم میں, محبت و الفت میں, ایک دوسرے کی ہمدردی میں مسلمان کی مثال تو ایک جسم کی طرح ہوتی ہے. اذا اشتکا عضو, جب اس کے کسی ایک عضو کو, کسی ایک پارٹ کو, پوری باڈی کے کسی ایک پارٹ کو جب تکلیف ہوتی ہے تو تداعی لہ سائر جسدہ, تو اس تکلیف سے اس کے پورے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے. اسی طریقے سے ایک مسلمان کو کہ اندر تکلیف ہو اور وہ تکلیف میں پڑ جائے تو اس سے سارے مسلم سوسائٹی اور سماج کو تکلیف ہونی چاہیے, اور اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھنا چاہیے معاشرے کو, سماج کو, جب تک اس مسلمان بھائی کی تکلیف کو وہ دور نہ کر دے. کہیے ہمارا معاشرہ ایسا ہے, ہماری سوسائٹی ایسی ہے, ہم ایسا کر رہے ہیں؟ آئیے ایک واقعے کی طرف ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں. زبردست واقعہ, پوچھتے بھی جائیں گے آپ سے. دیکھتا ہوں 18 سال کی تقریروں میں آپ نے کیا سیکھا ہے اور آپ کو کتنی جانکاری ہوئی. سب سے پہلی جو اسلامی جنگ ہوئی تھی اس کا نام تھا جنگ بدر. اس جنگ بدر کے اندر کتنے کافر مارے گئے تھے؟ ایک دو کو یاد ہے. نشہ کرنے والی قوم بہت جلدی بھولتی ہے, دین کی باتیں اس کو جلدی یاد نہیں رہتی. نشے نے ہماری عقل باندھ دی ہے. اللہ تعالی ہمیں ام الخبائث, جس کو ساری گناہ اور برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے, وہ ہے شراب, اس سے ہم سب کو محفوظ کرنا. آج ٹاپک دوسرا ہے, کل دیکھیں گے. سنیے کتنے کافر مارے گئے تھے؟ 70, اور 70 ہی کافر قید کیے گئے تھے. قید. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یہ بھاگ نہ جائیں. جیلیں نہیں ہوتی تھی آج کی طرح, آج کل جو جیلیں ہیں اس طرح جیلیں نہیں ہوتی تھی. تو ان کو رکھا کہاں جائے؟ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا جیسے آج بھی گورنمنٹ کرتی ہے, جب سارے لوگ نکل رہے ہیں اور سب جیل ہی میں جانا چاہتے تو کیا کریں, تو اسٹیڈیم کو جیل بنا دیتی ہے, بڑے بڑے کھیتوں کو جیل بنا دیتی ہے گورنمنٹ. جیسے کسانوں کے لیے گرہ منتری جی نے کیجریوال سے مانگا تھا کہ ہمیں دلی کے 9 اسٹیڈیم دے دو, ہم ان کو وہی جیل میں رکھیں گے. کیجریوال نے منع کر دیا. تو ان 70 قیدیوں کو رکھا کہاں جائے؟ تو ایک سنسان جگہ تھی, بیابان جگہ تھی, خالی جگہ تھی, کہا یہیں ان کو ڈال دو. تو ڈر تھا رات میں بھاگ نہ جائیں,
تو ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو اور ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دو. بیڑیاں جب ڈال دی جاتی تھیں بیڑیاں، تو اب تم یہیں پڑے رہو، بھاگ نہیں سکتے. جب پیشاب و پائخانے کی ضرورت ہو تو کسی صحابی کو بول دو، وہ تم کو لے جائے گا اور وہاں جا کے تو اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر. تو کافروں کو بیڑیاں ڈالی جانے لگی اور سب کو ایک طرف ڈال دیا گیا. ایک صحابیوں نے ایک کافر کو بیڑی ڈالی جانے لگی، اس کا نام تھا عدی ابن عمیر. کیا نام تھا؟ عدی. باپ کا نام عمیر. عدی ابن عمیر. یہ کس کے بھائی تھے؟ آپ تعجب کریں گے، آشچर्य کریں گے. یہ بھائی تھے حضرت مصعب ابن عمیر کے. مصعب ابن عمیر صحابی ہیں اور ان کا بھائی کون ہے؟ عدی ابن عمیر. یہ کافر ہے. عدی ابن عمیر گرفتار کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈالو. ایک مسلمان صحابی عدی ابن عمیر کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنے لگے، ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال دی گئی. عدی ابن عمیر کے پیروں میں جب بیڑیاں ڈالنے لگے تو عدی کا بھائی مصعب ابن عمیر وہیں کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے. اپنے بھائی کے پیروں میں جو بیڑیاں ڈالی جا رہی تھی اس کو دیکھ رہے تھے. یہ بار بار اٹھا، پتا نہیں، کہنا پڑتا وہ کتے کی دم والی مثال. یار یہ تو آؤ نہیں اور آتے ہو تو پھر بیٹھ جاؤ. مصعب ابن عمیر دیکھ رہے ہیں کہ میرے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جانے لگی، اور جب اس کو ٹائٹ کیا جانے لگا تو عدی ابن عمیر نے اپنے بھائی کو للکارا غصے میں. مصعب ابن عمیر کو، آئے مصعب. مصعب نے دیکھا، جی کیا بات؟ عدی بولا تجھے شرم نہیں آتی؟ میں تیرا سگا بھائی ہوں، تیری رگوں میں جس باپ کا خون دوڑ رہا ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے. جس باپ نے پال پوس کر تجھے بڑا کیا اسی باپ نے مجھے بھی بڑا کیا. تجھے شرم نہیں آتی کہ تیرے سامنے تیرے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہیں اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی جا رہی ہیں اور بیڑیوں کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے اور تو کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے؟ تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ تو کیسا میرا بھائی ہے؟ تجھے ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ مصعب ابن عمیر نے ڈانٹتے ہوئے اپنے بھائی عدی سے کہا، خاموش، چپ. اس نے کہا ہم کو ڈانٹتا بھی ہے تو میرا بھائی نہیں ہے. مصعب ابن عمیر نے چیختے ہوئے کہا، یا عدی تو میرا بھائی نہیں ہے، تو میرا بھائی صرف اس حد تک ہے کہ جس باپ نے تجھے پیدا کیا اسی باپ کا میں بھی بیٹا ہوں، جس باپ نے تجھے کھلایا پلایا اسی باپ نے مجھے بھی کھلایا پلایا ہے. اس حد تک ہم تیرے بھائی ہیں. آئے عدی میرا اصلی بھائی دیکھنا چاہتا ہے کون ہے؟ مصعب بن عمیر کی ایمانی غیرت دیکھیے. آئے عدی جاننا چاہتا ہے کہ میرا اصلی بھائی کون ہے. عدی کہتا ہے کیا میں اصلی نہیں ہوں؟ اس نے کہا کہ ہاں میرے باپ کا تو اصلی بیٹا ہے، میں بھی اصلی بیٹا ہوں، لیکن تو میرا اصلی بھائی نہیں ہے. میرا اصلی بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے اور اس کو ٹائٹ کر رہا ہے. عدی نے چیختے ہوئے کہا، اے مصعب آج یہ تیرا بھائی ہو گیا ہے، اتنا بڑا بھائی ہو گیا ہے جو مجھ سے بھی زیادہ تیری نظروں میں عزت پا گیا ہے اور تو اس کو اصلی بھائی کہنے لگا ہے.
ہم اور تم جس باپ کی اولاد ہیں، ہم تم اصلی بھائی نہیں ہیں، یہ تمہارا اصلی بھائی کیسے ہو گیا ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں وہ میرا اصلی بھائی اس لیے ہے کہ اس نے بھی وہی کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں نے بھی یہی کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ بھی محمد رسول اللہ پر اتری ہوئی کتاب پر ایمان رکھتا ہے، اور میں بھی قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، یہ بھی 5 وقت کا نمازی ہے، میں بھی 5 وقت نمازی ہوں۔ اے عادی، تو میرا اصلی بھائی نہیں ہے، میرا اصلی بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے اور اس کو ٹائٹ کر رہا ہے۔ ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی نظر میں سگے بھائی سے زیادہ معزز ہو جاتا ہے۔ خونی رشتہ پھر اتنا اہمیت نہیں رکھتا جتنا ایمانی رشتہ اہمیت رکھتا ہے۔